یہاں کے لوگوں کے لیے میرے دل میں انتہائی محبت اور احترام ہے. یا لینڈ سلائڈ بھی آ گئی, اوپر سے پتھر بھی گر رہے ہیں, بارش بھی ہو رہی ہے, طوفان بھی ہے, تو اب آپ نے گروپ کو سیفٹی میں کیسے لے کر جانا ہے, تو وہ بھی میں نے کیا. میں اپنے ٹورزم کے پرانے لوگوں کو سب کو یہ کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کہ میں اتنے سالوں کے بعد جب آئی تو سب نے مجھے واپس اسی طرح بڑی محبت سے ایمبریس کیا اور رسپیکٹ دی اور یہ آنر دیا. تو میں واپس اپنے گھر میں آ کے بہت خوش ہوں. جی بی میں پاکستان سے ہوں, میں اسی ملک سے ہوں, میں اتنی ریسورسفل ہوں, ویل کنیکٹڈ ہوں, تو مجھے یہ مشکل فیل ہو رہی ہے. تو اگر ایک بالکل اچانک کوئی ٹورسٹ آ جائے جس کا کسی ٹور آپریٹر کے تھرو نہ ہو, خود سے آ گیا ہے, تو بندہ خوار ہو گیا. پہلی نظر میں محبت ہو گئی مجھے پہاڑوں سے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جگہ پہ آپ آتے ہیں نا تو ادھر یو فال ان لو اور یو ہیٹ اٹ. اور ہمارے زمانے میں یہ فتنہ جو ہے سیل فون کا یہ بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, تو ہم لوگوں کے پاس وقت بہت ہوتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں محمد عالم. پروگرام ہے ہمارے مہمان, اور آج ہمارے پروگرام میں ہماری مہمان ہیں معروف ٹور آپریٹر حمیرہ خان. حمیرہ صاحبہ, آپ کو پروگرام ہمارے مہمان میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ٹورزم انڈسٹری میں کب آئی, کیسے آئی, اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ السلام علیکم جی, اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آپ کو تو اندازہ ہے ہی 90s سے میں ٹورزم کر رہی ہوں, 93 سے, اور پریٹی مچ انیشلی آئی اسٹارٹیڈ ایز اے ٹرینی فار آفس مینیجر, اور پھر وہاں سے آغاز ہوا جس کا ابھی تک اختتام نہیں ہوا اور چل رہا ہے سفر. ہماری ایک امریکن ٹریول رائٹر ہوتی تھیں, کنسلٹنٹ تھی ان دنوں, تو وہ انٹرویوز کر رہی تھیں اور میں نے کہیں اخبار میں دیکھا کہ وٹ بیٹر کوڈ بی ٹو ٹریول اینڈ گیٹ پیڈ, کہ آپ سفر کریں بلکہ آپ کو خرچے کی بجائے آپ یو گیٹ پیڈ. تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز لگی, اور مجھے لگا کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو ایز اے پارٹ ٹائم جاب کر لوں گی. لیکن جب میں آئی فیلڈ میں تو پھر جاب کو میں نے فل ٹائم کر لیا اور اسٹڈیز کو پارٹ ٹائم. تو آپ کا اس طرف آنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ اسی رائٹر کو دیکھ کے آپ؟ وہ میں بتا رہی ہوں کہ وہ نیوز پیپر میں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تھی, تو بہت سے لوگ آئے تھے وہاں, بہت سے تجربہ کار لوگ بھی آئے تھے, لیکن شی سم ہاؤ تھاٹ کہ ایک ینگ بچی کو اگر ہم ہائر کر لیں گے تو اس کو سکھانا آسان ہے, کیونکہ پرانے لوگ بہت سی ایسی چیزیں بھی سیکھ جاتے ہیں جس کو ان لرن کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو آج کل ایک چیز ہوتی ہے سیکھنا, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ غلط پریکٹسز کو ان لرن کرنا, بھلا دینا, تو یہ بھی مشکل ہوتا ہے. تو پروبیبلی شی تھاٹ کہ میرے اندر پوٹینشیل ہے زیادہ. رائٹ. آپ پہلے آئی آفس مینیجر کے طور پہ, اس کے بعد پھر آپ نے ٹورز ارینج کیے, آپ ایز اے گائیڈ آتی رہیں, اور سب سے مشکل علاقہ گلگت بلتستان کا اس زمانے میں, آج سے 30 سال غالباً پہلے کی بات ہے, آپ ایز اے گائیڈ یہاں پہ گلگت بلتستان کا ٹور کرتی رہیں, مختلف گروپس لے کے آئیں. تو ایک ینگ بچی اتنے بڑے گروپس کو لے کے آنا, وہ بھی فارنرس کو, تو کتنا مشکل ہوتا تھا. اور ہماری سڑکیں, ہمارا ماحول, اور یہاں پہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ. اس زمانے میں تو ڈائریکٹ ڈائلنگ ٹیلی فون میں نہیں تھا, موبائل تو دور کی بات ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, یہ بڑی مزے کی چیز ہے, کیونکہ بچپن سے تھوڑا میرے اندر وہ کہتے ہیں نا لیڈرشپ ایک ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر, تو وہ بچپن سے شاید تھا, اور کریوسٹی بھی تھی, جس کی وجہ سے میرا اکثر سوال کیوں اور کیا ہوتا تھا, جو ہمارے زمانے میں بڑے سمجھتے تھے کہ یہ بدتمیزی ہے, کیوں کیا کہا جاتا ہے. رائٹ, آج کل کے دور میں کریٹیکل تھنکنگ کو انکریج کرتے ہیں, تو کوئی سوال کرے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, لیکن اس زمانے میں تو میں شاید بچپن سے کہہ لیں کہ تھوڑا سا بنداز تھی میں. سو اسی وجہ سے اس طرح کی فیلڈ کو میں نے چنا, اور پہلے اندر سے انٹرسٹ میرا یہی تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے کا موقع ملے گا, کیونکہ ٹورزم کمپنی ہے. پہلا مہینہ تو میری انہوں نے آفس میں ٹریننگ کی ایز اے ٹرینی اسسٹنٹ ٹور مینیجر, اور اس طرح سے. تو باقی آئٹنری بنانا, کاسٹنگ کرنا, تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں آپریشن سے ریلیٹڈ بھی, تو وہ سب میں نے سیکھی, اور بہت جلدی سیکھ لیں, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھی. تو آپ کو پتہ ہے ینگ ایج میں ینگ بچوں کو آپ کچھ بھی سکھائیں تو وہ دے آر لائک اسپونج, تو دے پک ایوری تھنگ ویری فاسٹ. اور ہمارے زمانے میں یہ فتنہ جو ہے سیل فون کا یہ بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, تو ہم لوگوں کے پاس وقت بہت ہوتا تھا. تو یہ سب چیزوں دنوں میں کمپیوٹر کی بھی کلاسز لے رہی تھی, نئی نئی چیزیں شروع ہوئی تھی کمپیوٹرز کی بھی, تو بہت جلدی یہ چیزیں پک کر لیں. اور اگلے مہینے کوئی ٹور جا رہا تھا, تو مجھے بس اب ارج تھی کہ مجھے کہیں اسسٹنٹ گائیڈ کے طور پہ لے جائیں, یا ایسے ایک ٹور کرا دیں. تو ان کا اس وقت یہ تھا کہ یہ ٹور میں اگر چلی جائے گی, یہ نہیں تھا کہ اس کو گائیڈ بنانا ہے, لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اگر یہ ایز این اسسٹنٹ چلی جائے گی
تو اس کو فرسٹ ہینڈ پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے علاقے میں کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. تو وین یو آر ان دی آفس گیونگ سپورٹ, بیک اینڈ سپورٹ ٹو دا گروپ, یا ان کی بکنگ کر رہے ہیں کچھ بھی, تو ایٹ لیسٹ یو آر فیملیئر ود ڈفرینٹ پلیسز, ان کے ناموں سے, ان کی جگہوں سے, ان کی سچویشن سے, کہ اچھا اب گائیڈ یہاں اس مشکل میں ہو سکتا ہے تو یہاں اس کا کیا حل ہونا چاہیے. آپ ہوٹلس بھی دکھاتے ہو, ٹرانسپورٹ بھی دکھاتے ہو. تو انیشلی ان کا یہ ارادہ تھا کہ شاید, لیکن پھر بس وہ پہلے ٹور میں ایز اسسٹنٹ گئی, اور اس کے بعد سے نیکسٹ ٹرپ سے آئی واز ٹیکنگ ٹرپس فل فلیج. تو آپ پہلے ٹرپ میں اسسٹنٹ گائیڈ آ گئی اور گائیڈ کی چھٹی ہو گئی نیکسٹ ٹرپ میں؟ نہیں, وہ ہمارے بہت سینئر گائیڈ تھے. اس کے بعد وہ سینٹرل ایشیا چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ بہت بڑا سیٹ اپ اپنا کیا اس زمانے میں. تو فرسٹ ٹائم جب آپ آ رہی تھی گلگت بلتستان کی طرف, تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا, یا گھر والوں نے الو کیا آپ کو کہ آپ ہلی ایریاز میں جا رہے ہیں, ماؤنٹینس ہیں وہاں پہ, تو سڑکیں بڑی خراب ہیں, بہت خطرناک ایریا ہے, تو کیسا فیل ہوا فرسٹ ٹائم جب آپ آ رہی تھی؟ میں یہ کہوں گی کہ گھر والوں کو تو پہلی بات یہ کہ بتایا نہیں. اچھا جی, میرے انکل ہوتے تھے, تایا ہوتے تھے اسلام آباد میں, تو وہ بڑا سپورٹ کرتے تھے ہر طرح کے میرے انیشیٹوس. تو ان کو پتا تھا کہ میں نے ٹور پہ جانا ہے, تو گھر والوں سے اجازت نہیں ملی. تو اس وقت یہی کہا گیا کہ میں تایا کے گھر جا رہی ہوں. تو تایا نے سپورٹ کیا مجھے کہ ٹھیک ہے, میں وی ول کیپ دس. تو پہلے ٹور میں تو ایسے ہوا تھا, تو میں چلی گئی پہاڑوں میں, آ گئی یہاں پہ, اور بس وہ تو لو ایٹ فرسٹ سائٹ, پہلی نظر میں محبت ہو گئی مجھے پہاڑوں سے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جگہ پہ آپ آتے ہیں نا, تو ادھر یو فال ان لو اور یو ہیٹ اٹ, تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی. رائٹ. آپ نے اپنے جتنے بھی ٹورز کیے ہیں ان میں زیادہ کن ممالک کے ٹورسٹ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, اور کن ممالک کے ٹورسٹ کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے؟ دیٹس اے گڈ کویسچن ایکچولی. ان دنوں شروعات جو میری تھی وہ اسپینش ٹورس کے ساتھ تھی. ان دنوں ہمارے بہت اسپینش ٹورسٹ آتے تھے اسپین سے, اور زیادہ تر ان کی یہ سافٹ ایڈونچر اور کلچر کے ٹورز ہوتے تھے. تو زیادہ تر تو انیشلی میں نے وہی کیے آپریٹ, اور مجھے بڑا مزیدار لگا کیونکہ ان کا کلچر ہمارے کلچر سے بہت قریب ہے. لیکن لینگویج کے بیریئرز نہیں تھے وہ تو؟ نہیں, میرے خیال سے ایک تو یہ کہ ٹورس میں ٹور لیڈر ایک آتا ہے جو کہ جس کو انگریزی آتی ہے تو وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, اور بہت سے, اور اسپینش بہت ینگسٹرز ہوتے تھے جو گروپس میں آتے تھے. اف آئی واز اے ٹین ایجر اور میں اپنے ارلی 20s میں, تو وہ گروپس والے بھی لیٹ 20s ارلی 30s والے اس ایج رینج کے ہوتے تھے. تو یوزلی پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے, جن کو زبان نہیں آتی تھی, تو ٹور لیڈر از دیئر ٹو ٹرانسلیٹ. اور دوسری بات یہ کہ ایک جو یونیورسل لینگویج ہوتی ہے نا, دس از یور باڈی لینگویج, یور کرٹسیز, یور مینرزم, میوزک, ادر تھنگس. تو کلچر کی بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں یونیورسل ہوتی ہیں, تو مشکل نہیں ہوتی. اچھا, کسی بھی گروپ کو آپ نے آرام سے ہینڈل کیا, کوئی مشکلات نہیں پیش آئی؟ نہیں, مشکلات تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ مشکلات ہوتی ہیں, لیکن ان کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں ود اے اسمائل آن یور فیس, تو وہ تو پھر پارٹ اینڈ پارسل آف دس جاب ہے. اور کسی بھی جاب میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن فیلڈ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آف کورس اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف, کیونکہ آپ نے رائٹ آن دا اسپاٹ ڈیسیجن میکنگ آپ کی ہوتی ہے. لینڈ سلائڈ آ جائے, کہیں پہ کوئی بھی چیک پوسٹ پہ آپ کو روک لیا, اب آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے, یا کہیں پہ ہوٹل میں آپ کو رومس نہیں پراپر ملے, یا ٹرانسپورٹ کہیں پہ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, تو آپ نے کیسے چینج کرنا ہے. سو دیر آر سو مینی فیکٹرز along دا وے. کبھی گروپ میں سے کوئی بیمار ہو گیا ہے, یا کوئی لینڈ سلائڈ سے زخمی ہو گیا ہے, ایسی بھی سچویشنز ہوئی ہیں. تو لیکن آن دا اسپاٹ آپ کیسے اس کو, تو میرے خیال سے ٹورزم جو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. رائٹ. اچھا, کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے ٹور کے دوران کہ بندہ اتنا فیڈ اپ ہو جاتا ہے کسی بھی مشکل کی وجہ سے, پھر کہتا ہے کہ یار بس اس جاب کو چھوڑنا چاہیے, لیکن پھر وہ وقت گزر جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ بھول کے دوبارہ اسی فیلڈ کو دوبارہ جوائن کرتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے ٹور کے دوران جب آپ ایز اے گائیڈ آتی تھی تو اس وقت سڑکیں بھی اچھی نہیں تھی, کمیونیکیشن کا جیسا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے, موبائل نہیں تھا, ٹیلی فون آسانی سے نہیں ملتا تھا, ہوٹل بہت کم تھے. تو کوئی ایسا مومنٹ یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے فیس کیا ہو, مشکل لمحہ یا خوشی کا لمحہ, جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں, کوئی ایسا مومنٹ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو؟ میرے خیال سے جو بہت سی چیزیں ہیں, اب یو آر پوٹنگ می آن دا اسپاٹ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا موقع کہ آپ نے سوچا ہو کہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ٹریول سے آپ کی جو میموریز ہوتی ہیں نا, وہ لائف لانگ آپ کی میموریز ہوتی ہیں. تو میرے تو بہت اچھے سارے ایکسپیرینسز رہے, اور جو ایکسپیرینسز اتنے اچھے نہیں تھے ان سے آپ کو زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. میرے خیال سے جو چیلنجز ہیں دے میک یو ہو یو آر. تو میں ان چیلنجز کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ انہوں نے مجھے زیادہ سکھایا. جو تو ایزی گوئنگ ٹور ہوتا ہے اس میں تو آپ بڑے آرام سے آپ بھی مستی کرتے ہوئے جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپنا ٹور ہے, ویکیشن پہ آئے ہیں. لیکن جو مشکل ٹورسٹ ہوتے ہیں یا مشکل ٹور ہوتا ہے یا سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں, وہ پھر آپ کو لائف ٹائم یاد رہتی ہیں. اگر لینڈ سلائڈز آ گئیں کہیں پہ, اس میں آپ نے گاڑیاں چینج کی, یا لینڈ سلائڈ بھی آ گئی, اوپر سے پتھر بھی گر رہے ہیں, بارش بھی ہو رہی ہے, طوفان بھی ہے, تو
تو اب آپ نے گروپ کو سیفٹی میں کیسے لے کر جانا ہے، تو وہ بھی میں نے کیا. کب کیا یہ، کہاں پہ ہوا ایسا واقعہ؟ یہ تو بہت دفعہ ہوا، فیو ٹائمز. یس، ان دنوں آپ کو پتہ ہے تتا پانی کے پاس بہت سی لینڈ سلائڈز آتی تھیں، پٹن کے پاس بہت سی ہوتی تھیں اس طرح سے لینڈ سلائڈنگ بارشوں میں، کیونکہ سمر ٹائم میں آپ آتے ہیں نیچے تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا مانسون کا بھی ایریا ہے، جس میں مانسون بیلٹ میں بھی کچھ ایسا ایریا ہے، اور کچھ جگہوں پہ ویسے ہی سمرز میں، اور پیچھے سے فلیش فلڈز بھی آتے ہیں. تو ایسی سچویشنز کئی دفعہ آئی ہیں. کئی دفعہ تو آسانی سے آپ نے گاڑیاں ایکسچینج کر لیں، وہ آسان ہو گیا. لیکن کئی دفعہ ایسی سچویشنز آتی تھیں کہ بارش بھی ہو رہی ہے، رات کا وقت بھی ہے، اب آپ نے گروپ کو سیفٹی میں کیسے لے کر جانا ہے. تو وہ بھی پٹن کے آس پاس کہیں مجھے یاد ہے. تو پھر 2-3 لوکلز آ گئے تھے، نیچے اتر کر مجھے دیکھنا پڑا کیونکہ پتھر گر رہے تھے، تو اب اٹ واز ناٹ سیف ٹو بی آن دا روڈ آلسو. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ عزت رکھی اور اس طرح سے کہ پروٹیکٹ کیا ہمیں. سو کبھی کوئی ایسا، لیکن ایک بار مجھے یاد ہے میرے ایک اور گروپ میں ایک اور گائیڈ کے ساتھ ایک گروپ تھا، تو ان کو لینڈ سلائڈ کراس کراتے ہوئے ان کی ایک خاتون کا زخمی ہو گیا تھا بازو، پتھر ان کو لگ کے. تو میں اس وقت ایک ٹور میرا چائنا میں نے بھیج دیا، تو میں واپس آ رہی تھی، تو گلگت میں ہی میں ان کے ساتھ ہوٹل میں 1 ہفتہ رہی، ان کو پٹی وٹی کراتی رہی، لک آفٹر کیا جب تک ان کو فلائٹ، کیونکہ ان دنوں فلائٹیں بھی نہیں ہو رہی تھیں تو ویدر کی وجہ سے. تو پھر جب جیسے ہی فلائٹ ہوئی تو پھر ان کو فلائٹ پہ میں لے کر گئی. رائٹ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹور آرگنائز کرتے ہیں، ٹور آپریٹرز ہیں، ان کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ کیا آسانی سے ویزاز ملتے ہیں پاکستان آنے کے لیے؟ اور پاکستان جب آتے ہیں تو یہاں مختلف ایریاز میں وہ جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سنا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی کافی پابندیاں ہیں وہاں جانے کے لیے، پرمٹس کا، یہ اس طرح کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو کیا کہیں گے آپ، کیا مشکلات ہیں؟ جی میں دیکھیے ابھی پوری دنیا میں میں چونکہ گھومتی ہوں، خود بھی مجھے شوق ہے ٹریول کا، اور کچھ جگہوں پہ میں چونکہ دوبارہ سے اس ٹورزم کی طرف واپس آ رہی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا ای ویزا بھی جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. کہہ تو رہے ہیں کہ ای ویزا ہے، لیکن وہ ای ویزا ایز سچ نہیں ہے. اور اگر آپ ٹرکی کا دیکھیں اور ملکوں کا دیکھیں تو آپ کو 5 منٹ کے اندر الیکٹرانک ویزا آ جاتا ہے. اٹس اے ویری سمپل فارم. یہاں پہ میرے خیال میں اگر کوئی لائسنسڈ آپ کا رجسٹرڈ ٹور آپریٹر اگر اس ٹور کو آپریٹ کر رہا ہے، آپ کی پہلی کنڈیشن پوری ہو جاتی ہے، تو باقی پروسیس تھوڑا ایزی ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسرا، جب ہم یہاں پہ اچھا اس بار میرے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی کہ جب میں ٹرکی سے استنبول سے میری فلائٹ تھی رات کے 3 بجے، صبح کے 3 کہہ لیں، میں پہنچی اسلام آباد. تو میری آگے کنیکٹ کیا ہوا تھا میں نے اسکردو کی فلائٹ کے لیے جو 9 بجے آپریٹ ہونی تھی. تو میرا خیال تھا 2-3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ ہی، 4 گھنٹے جب تک چیک ان شروع ہوگا. تو میں نے ہوٹل نہیں بک کیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں. اب وہاں پہ میں نے ہر جگہ پہ آپ کو ٹورسٹ سم مل جاتی ہے. اب ہمارے یہاں بایو میٹرکس اور اس کے بغیر آپ کو ٹورسٹ سم نہیں ملتی کہ کوئی 1 ہفتے کے لیے مل جائے یا کچھ ٹیمپریری. تو میرے پاس اب وہاں مجھے نہ سم ملے، نہ ٹورسٹ انفارمیشن پہ کوئی بندہ، اور نہ ہی وہاں پہ اس وقت کوئی اسٹاف تھا کہ جو مجھے ڈائریکٹ کر سکتا. تو ساتھ میں کرنسی ایکسچینج والا کوئی نہیں تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا. تو میں نے سوچا کہ یار میں ایک ٹور آپریٹر ہوں، میں پاکستان سے ہوں، میں اسی ملک سے ہوں، میں اتنی ریسورسفل ہوں، ویل کنیکٹڈ ہوں، تو مجھے یہ مشکل فیل ہو رہی ہے. تو اگر ایک بالکل اچانک کوئی ٹورسٹ آ جائے جس کا کسی ٹور آپریٹر کے تھرو نہ ہو، خود سے آ گیا ہے، تو بندہ خوار ہو گیا. تو یہ چیز، کچھ چیزیں ایئرپورٹس پہ ہمیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ ہمیں دیکھنی ہے، اور جب انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں اسپیشلی. اور تیسری چیز میرے خیال میں جو سب سے بڑی ابھی تک ہمیں قباحت لگتی ہے کہ NOCs. ابھی بھی ہمیں بہت سے پاکستان کے ایریاز میں جانے کے لیے NOCs کی ضرورت ہے. یا تو کلیئر کٹ ایک بار یہ بتا دیں کہ اچھا جی بالکل ہر سال کے لیے ایک نئی لسٹ آ جائے کہ جی، یا نیکسٹ 3 ایئرز یا 5 ایئرز کے لیے کہ یہ نو گو ایریاز ہیں، آپ تو جا ہی نہیں سکتے نا. تو ہم ان کو پروموٹ ہی نہ کریں، ہم ان کو سیل ہی نہ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور اگر نہیں ہے ایسا تو پھر NOCs کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. ابھی میں ایگزامپل دوں گی، اگر مجھے ابھی اشکمن میں جانا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں تو مجھے بھی پرمٹ کی ضرورت ہے. سو دس از ویری ڈیفیکلٹ ان ٹرمز آف اور پھر ہمارے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیٹس کئی دفعہ لاسٹ منٹ تک نہیں اناؤنس ہوتی، تو وہ بھی ایک قباحت ہوتی ہے ہمارے لیے ٹور بیچنے میں. کیونکہ باہر کے ملکوں میں 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے یا منیمم 6 مہینے پہلے ٹورس کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں، بک کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس فیسٹیولز کے اراؤنڈ ہم لوگ پھر ٹور کو پلان نہیں کر پاتے. اچھا یہ مشکلات ہیں. اچھا یہ بتائیں عمیرہ کہ آپ نے کلچرل ٹورز کیے ہیں، ہسٹوریکل ٹورز کیے ہیں، جیپ سفاریز آپ نے کیے ہیں، تو کبھی کوئی ٹریکنگ یا پھر پہاڑوں پر بھی جانے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ پہاڑوں میں ہی تو آتے ہیں. میرا چھوٹے موٹے ٹریکس، فیری میڈوز کہہ لیں، اور
شمشال کا ان دنوں شمشال کا ٹریک ہوتا تھا, جیپ روڈ نہیں بنا تھا, اور یہ جو آپ کا بیافو ہسپر, آئی تھنک اٹس ون آف بہت خوبصورت اور بہت مشکل بھی ہے. جی جی, اس دور میں. اچھا, وہ بھی آپ نے ٹریک کیا؟ سننے میں آیا تھا جب میں نکلی تھی ہسپر کی طرف, تو انہوں نے کہا تھا کہ یو آر دی فرسٹ پاکستانی گرل ٹو ڈو دیٹ ٹریک. کیا بات, لوکلز نے کہا تھا. تو اس دور میں ہمارے کوئی سوشل میڈیا یا میڈیا تو ہوتا نہیں تھا پیچھے پیچھے. تو رائٹ, زبردست. تو ہمارا یہ بتائیں کہ آپ انسانیت کے لیے بھی بہت زیادہ آپ کام کر رہی ہیں ساتھ ساتھ, تو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کیا کچھ کر رہی ہیں آج کل انسانیت کے لیے. بس وہ تو ہمارا کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس ہے جو ہم نے پے کرنا ہے اس دنیا میں, بینگ اے ہیومن بینگ, تو ہم سب کو ہی سبھی کچھ نہ کچھ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. مجھے الحمدللہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں اللہ کی طرف سے, ایسے مواقع مل جاتے ہیں, تو جہاں کہیں جو کچھ بھی کر سکتی ہوں اپنی کیپیسٹی میں یا میکسیمائز کر کے اپنی کیپیسٹی کو, تو وہ کوشش کرتی ہوں کرنے کی. اچھا, جہاں بھی لوگ مشکل میں ہوتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ ان کے لیے اگر اف آئی کم اکراس اس طرح کی سچویشن, جیسے جب سیرین وار ہوئی تھی 10 سال پہلے 2013 میں جو, تو ہمارے کینیڈا میں ہم لوگوں نے اسپانسرشپ گروپس بنا کے, تو آئی واز لیڈنگ ون آف دا گروپ, میں نے خود بنا کے, تو کافی سیرین ریفیوجیز کو ہم نے وار سے نکالا بھی تھا, اسپانسر بھی کیا تھا, سیٹل بھی کیا تھا, اور بہت سو کو. سو میرا ایک گروپ بھی ہے چھوٹا سا جسے ہم پارٹنرز ان ہیومینٹی کہتے ہیں, تو ہم سب مل جل کے, میرے دوستوں کا ایک گروپ ہے جو میں نے بنایا ہے, اور ہم لوگ ایجوکیشن کو خاص طور پہ کہیں پہ پتہ چلے کہ, لیکن ہم لوگ بالکل ہمارا چونکہ یہ پرو بونو ساری سروسز ہوتی ہیں, تو ہم نہ تو کوئی اس کی پیمنٹ لیتے ہیں نہ کسی کو پے کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ گراؤنڈ پہ جو بھی ایشوز ہیں انہیں کو وہیں پہ خود ہی سالو کریں, سارٹ آؤٹ کریں. سو آل دا سروسز آر موسٹلی پرو بونو. کچھ میں نے آئی سرجری کیمپس کروائے ہیں پاکستان میں, کچھ میڈیکل کیمپس کروائے ہیں. لاسٹ ایئر جو بلوچستان میں فلڈ بہت بڑا آیا تھا, تو آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, تو اس کو بھی ہم لوگوں نے جو کچھ کیپیسٹی میں اپنے کر سکتے تھے, تو آئی براٹ سم ڈاکٹرز فرام امیریکا, اور پھر میڈیکل کیمپس کروائے, پھر ایک کلینک بھی انہوں نے وہاں پہ اسٹارٹ کیا ہے ابھی, اور الحمدللہ جو بھی ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی. ماشاء اللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک گائیڈ ٹور کرواتا ہے گروپ کو, تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ کلائنٹس کو دیکھ کے, ان کی لک دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑا کنجوس ٹائپ کا کلائنٹ ہے, یا پھر ان کا بیہیویئر تھوڑا سا روڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں, تو گائیڈ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جاتے ہوئے مجھے اچھی خاصی کوئی ٹپ دے کے جائے گا, لیکن جو روڈ ہوتے ہیں وہ آخر میں سننے میں آیا کہ بہت اچھی ٹپ دے کے جاتے ہیں. جو فرینڈلی ہوتے ہیں وہ بس ایسے ہی خوش کر کے جاتے ہیں. تو یہ بات بھی صحیح ہے کیا ٹوریزم کے اندر؟ اچھا, میں چونکہ اکیلی, آپ کو پتا کہ فیمیل تھی ٹوریزم انڈسٹری میں, تو میں بہت ہی ڈفرینٹ تھی کیونکہ میں آفس میں کام کرتی تھی. نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں ہے آنیسٹلی بالکل بھی, کیونکہ آئی یوز ٹو بی لیسٹ بادرڈ اباؤٹ گروپ کی شاپنگ اور ان کی ٹپس. میرا بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا اس میں, بلکہ بعض اوقات مجھے پتا چلا ہے کہ ایسے گروپس جن کو میں کبھی شاپنگ پہ نہیں لے کر گئی, اور گائیڈس جب ان کو لے کر جاتے تھے تو دے یوز ٹو میک لاٹ آف کمیشن آلسو. تو یہ ہوتا ہوگا, آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دس. آئی ایم اے رانگ پرسن ٹو آسک دس کوسچن. رائٹ. اچھا, میرا لاسٹ کوسچن آپ سے میرا یہ ہے, آپ کا اتنا ایکسپیرینس رہا گلگت بلتستان کے اندر, تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ ہاں, یہ بہت ہی اچھا کوسچن ہے. آئی اسپیک مائی ہارٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ وہ جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ جو نارتھ سے ہوا تھا, جی بی سے ہوا تھا, اس وقت ناردرن ایریاز کہتے تھے ہمیں نے, تو پہاڑوں سے جو محبت ہوئی تھی یا عشق کہہ لیں پہاڑوں سے, تو اس میں یہاں کے لوگ, یہاں کا کلچر, یہاں کی انوائرمنٹ, سب چیزیں مل کر ایک چیز کو بناتی ہیں نا. کسی بھی جگہ کو خالی آپ ایک خالی کمرے میں بھی جا کر بیٹھ جائیں تو یو وونٹ فال ان لو ود دیٹ روم until unless you have an ambience and people and you know who make that place. تو یہاں کے لوگوں کے لیے میرے دل میں انتہائی محبت اور احترام ہے, کیونکہ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی فیلڈ میں مشکل ہوئی. میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مجھے فیلڈ میں کبھی مشکل نہیں ہوئی. آفس انوائرمنٹ میں یا اربن انوائرمنٹس میں آپ کو مشکلات ہوتی ہیں شہروں میں, یہاں پہ تو آئی واز آلویز. پہلے ٹرپ میں لوگوں کو کلچرل شاک لگا تھا, پہلے 2-4 ٹرپس میں جس جگہ پہ میں گئی, فرسٹ انکاؤنٹرز جو تھے یا انٹریکشنز تھی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اٹ واز اے کلچرل شاک فار دیم کہ ایک لڑکی لیڈ کر رہی ہے ٹور کو, رائٹ. تو عادت نہیں تھی ان کو, اور آپ کو پتا ہے اس وقت سارا انٹرنیشنل ٹورزم تھا, دیسی تو یہاں پہ کم آتے تھے, پاکستانی کم آتے تھے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید آپ پہلی فیمیل ٹور گائیڈ ہیں جو اس فیلڈ میں آئی ہیں, ایسا ہی ہے؟ مجھے میری ایک دوست نے بتایا کہ اس کی مدر کراچی میں انہوں نے ایک بار لائسنس لیا تھا بیک ان 50s اور 60s, آئی ڈونٹ نو. تو اس نے مجھے, تو میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا آپ پہلی گائیڈ تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے کوئی ٹریننگ ہوئی تھی تو ہم نے وہ لی تھی, تو لیکن آئی نیور وینٹ ان فیلڈ میں وہ کبھی نہیں. یہ میں نے سنا, میں نے اس کو ویریفائی کیا, کیونکہ یہ کریڈٹ آپ کو ہی. آئی وانٹڈ ٹو بی یو نو کریکٹ, کہ مجھے لوگ کہتے تھے نا کہ وہ ہم نے تو, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ
कोई, हम लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए थोड़े आते थे फील्ड में, हम तो काम करने आते थे, बाद में पता चलता रिकॉर्ड बन गया ना, क्या बाद में पता चलता था कि रिकॉर्ड बन गया या, तो खैर आजकल तो लोग आपको पता है ना रेस भी है, रिकॉर्ड्स कभी ब्रेकिंग एंड मेकिंग एंड ऑल दैट। तो खैर उस वक्त मैंने सुना था कि वॉल्जिस में कोई खातून फौजिया होती थी 80s में, तो मैं चूँकि 90s में आई थी तो उन्होंने शायद ब्रीफली काम किया, तो कुछ ऐसा, तो मेरा कभी उनसे वास्ता या मुलाकात नहीं हुई, तो आई डोंट नो, बट 90s में तो आई वाज द ओनली वन। बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपने गिलगित मीडिया नेटवर्क को अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे थे हमारे मेहमान, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान थी मारूफ टूर ऑपरेटर हुमैरा खान। अगले किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी, प्रोग्राम इन्होंने तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका इख्तिताम मैं करूँगी इस प्रोग्राम का। और मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अरसे के बाद मुझे याद रखा। 90s में इनका भी टूरिज़्म से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है, शायद आप लोग ना जानते हो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द स्टूडियो। और दूसरा, मैं अपने टूरिज़्म के पुराने लोगों को सबको ये क्रेडिट देना चाहती हूँ कि मैं इतने सालों के बाद जब आई तो सब ने मुझे वापस उसी तरह बड़ी मोहब्बत से एम्ब्रेस किया और रिस्पेक्ट दी और ये ऑनर दिया, तो मैं वापस अपने घर में आके बहुत खुश हूँ जीबी में। बहुत बहुत शुक्रिया।